میں محرمہ ہوں۔ اگر آپ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو شاید آپ کو لگے گا کہ میں کسی پرانے زمانے کی کہانی کا کوئی مظلوم کردار ہوں جو ایک بڑی سی حویلی میں رہتی ہے۔ لیکن سچ کہوں، حویلی بڑی ہونے سے دل بڑے نہیں ہوتے۔ پچھلے 5 سال سے میں اس حویلی کے لوگوں کے طعنے اور برا سلوک سہ رہی ہوں، صرف اس لیے کہ میرا اس دنیا میں کوئی اپنا پکا سہارا نہیں تھا۔ لیکن آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ میرا رشتہ شہر میں ہو گیا ہے اور میں بہت جلد اس قید خانے سے آزاد ہونے والی ہوں۔ یہ وہ الفاظ تھے جو محرمہ صحن میں کھڑی بارش کے گرتے قطروں میں گول گول گھومتے ہوئے خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی دلی خوشی تھی، جیسے برسوں بعد کسی قیدی کو رہائی کا پروانہ مل گیا ہو۔ اسی لمحے حویلی کا دروازہ کھلا اور داور اندر داخل ہوا۔ داور جس کا روپ اور غصہ پوری حویلی کیا پورے علاقے میں مشہور تھا اور جو محرمہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ داور محرمہ کا سگا کزن تایا زاد بھائی تھا، وہ جو کبھی محرمہ کی موجودگی کو ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کرتا تھا۔ آج بائک کھڑی کرتے ہی وہی رک گیا۔ بارش میں بھیگتی مسکراتی ہوئی محرمہ کو دیکھ کر جیسے اس کے قدم زمین نے پکڑ لیے۔ وہ چند لمحوں کے لیے بالکل پتھر سا ہو گیا، بس اسے دیکھتا رہا۔ محرمہ نے جیسے ہی داور کو دیکھا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہ دوپٹہ سنبھالتی ہوئی جلدی سے اندر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ حویلی کے اندر کا ماحول ہمیشہ کی طرح تناؤ کا شکار تھا۔ لاؤنج میں محرمہ کی چچی اور ان کی بیٹی عالیہ بیٹھی کپڑوں پر کڑھائی کر رہی تھی۔ محرمہ جیسے کچن کی طرف جانے لگی، چچی کی تیز آواز آئی، محرمہ، یہ جو تم ہر وقت ہواؤں میں اڑ رہی ہو نا، ذرا زمین پر آؤ، شہر والے آ رہے ہیں، اگلے ہفتے بارات لے کر، اپنے کپڑے اور سامان سمیٹ لو، ہمیں تو جیسے اس بوجھ سے جان چھڑانی ہے۔ عالیہ نے طنزیہ ہنستے میں کہا، امی چھوڑے نا، ویسے بھی شہر جا کر اس نے کون سا عیش کرنے، وہاں بھی ساس کی خدمت ہی کرنی ہے۔ محرمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ چپ چاپ کچن میں چلی گئی۔ وہ ان باتوں کی آبادی ہو چکی تھی، بس اسے تسلی تھی کہ چند دن بعد یہ سب ختم ہو جائے گا۔ شام کو محرمہ کی پکی سہیلی صبا اس سے ملنے آئی۔ دونوں حویلی کے پچھلے حصے میں لگے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ صبا نے محرمہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یار محرمہ، میں تو بہت خوش ہوں تیرے لیے، لیکن سچ بتاؤں مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے، شہر کے لوگ کیسے ہوں گے، تو وہاں اکیلی کیسے سنبھالے گی؟ محرمہ نے مسکرا کر کہا، صبا، اس حویلی کے طعنوں سے تو بہتر ہی ہوں گے، وہاں کم سے کم کوئی مجھے ہر وقت یہ تو نہیں کہے گا کہ تم ہم پر بوجھ ہو، اور شاید اچھے انسان لگتے ہیں، انہوں نے فون پر مجھ سے بہت تمیز سے بات کی تھی۔ صبا نے گہرا سانس لیا، چل اللہ کرے تیری زندگی بدل جائے۔ ویسے تو نے داور بھائی کو دیکھا ہے، آج کل ان کا غصہ کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے، صبح مجھ سے راستے میں ملے تو اتنی بری طرح گھورا کہ میں تو ڈری گئی۔ محرمہ کا دل یہ سن کر دھک سے رہ گیا، لیکن اس نے بات ٹال دی۔ دوسری طرف حویلی کے مردانی کمرے میں داور اپنے دوست عثمان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور مسلسل سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ عثمان نے اس کی بے چینی دیکھ کر پوچھا، داور کیا بات ہے، جب سے محرمہ کا رشتہ پکا ہوا ہے تو بڑا اکھڑا اکھڑا پھر رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ داور نے سگریٹ کی راکھ جھاڑتے ہوئے سرد آواز میں کہا، کچھ نہیں، بس مجھے یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، اسے شہر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اب اس کی چچا چچی اس شادی کر رہے ہیں تو تجھے کیا تکلیف ہے، وہ تو اس گھر میں ویسے بھی ملازموں کی طرح رہتی تھی، اب جا رہی ہے تو جانے دے۔ عثمان نے عام سے لہجے میں کہا۔ داور نے عثمان کو غصیلے انداز میں دیکھا، وہ کہیں نہیں جا رہی۔ عثمان حیرت سے اسے دیکھنے لگا، مطلب؟ لیکن داور نے کوئی جواب نہیں دیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ دن گزرتے گئے اور شادی کا دن آ گیا۔ حویلی کی لائٹوں سے سجایا گیا، وہ اپنی چھوٹے سے کمرے میں سرخ رنگ کا عروسی جوڑا پہنے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ صبح اس کا میک اپ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کا حوصلہ بھی بڑھا رہی تھی۔ دیکھ محرمہ، تو کتنی پیاری لگ رہی ہے، بس اب تھوڑی دیر میں بارات آ جائے گی۔ صبا نے اس کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ محرمہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، خوشی اور گھبراہٹ کا ایک عجیب ملاپ تھا۔ شام کے 4 بج رہے تھے، پھر 5 اور پھر رات کے 8 بج گئے۔ حویلی کے باہر کوئی شور تھا، نہ بارات، نہ ماں، نہ نشان۔ چچا باہر سڑک پر بار بار چکر لگا رہے تھے اور شاید کا نمبر ملا رہے تھے، لیکن نمبر مسلسل بند آ رہا تھا۔ حویلی کے اندر مہمانوں میں کانا پھوسی شروع ہو چکی تھی۔ چچی غصے اور شرمندگی سے لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی۔ میں پہلی کہتی تھی، ان شہر والوں کا کوئی بھروسہ نہیں، اب دیکھو پوری برادری میں ہماری ناک کٹوا دی، لڑکی دلہن بنی بیٹھی ہے اور دولہے کا کچھ پتہ نہیں۔ چچی نے اونچی آواز میں کہا تاکہ کمرے تک آواز جائے۔ محرمہ اپنے کمرے میں یہ سن کر سن ہو گئی، اس کے آنسو اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ صبا اسے گلے لگا کر چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ محرمہ حوصلہ رکھ، شاید کوئی حادثہ ہو گیا ہوگا یا گاڑی خراب ہو گئی ہوگی۔ اسی وقت داور حویلی کی لاؤنج میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر کوئی افسوس یا پریشانی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ محرمہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ 2 دن پہلے داور نے شہر جا کر شاہد کو بھاری رقم دی تھی اور اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ بارات لے کر لاہور آیا تو وہ زندہ نہیں بچے گا۔ شاہد نے پیسے پکڑ کر خاموشی سے اپنا راستہ بدل لیا تھا۔ داور نے چچا کے پاس جا کر کہا، چچا جان، بارات نہیں آئے گی، وہ لوگ مکر گئے ہیں، لیکن اب جو مہمان آئے ہیں انہیں ہم ایسے خالی ہاتھ نہیں بھیج سکتے، ہماری خاندانی عزت کا سوال ہے۔ چچا نے بے بسی سے کہا، تو پھر اب کیا کریں گے داور، لڑکی جوڑا پہن کر بیٹھی ہے،
داور نے مہرما کے کمرے کی طرف دیکھا اور پھر سنجیدگی سے بولا، میں مہرما سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، ابھی مولوی صاحب کو بلائیں، نکاح پڑھواتے ہیں۔ جب یہ بات مہرما تک پہنچی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جو اس حویلی سے اور خاص طور پر داور کے غصے سے نجات پانا چاہتی تھی، اب اسی کے نام کی لکیریں اس کے ہاتھوں میں سجنے جا رہی تھی۔ اس نے انکار کرنے کی کوشش کی، روئی، چلائی، لیکن چچا اور چچی نے خاندانی عزت کا واسطہ دے کر اسے مجبور کر دیا۔ خاموشی سے نکاح ہو گیا اور مہمان چلے گئے۔ رات کے آخری پہر مہرما داور کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ اپنے نصیب پر بے دردی سے رو رہی تھی۔ غصے اور دکھ میں وہ اپنے ہاتھوں سے وہ کانچ کی سرخ چوڑیاں اتار اتار کر فرش پر پھینک رہی تھی جو اس نے شاہد کے نام کی پہنی تھی۔ چوڑیاں ٹوٹنے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی اور اس کے ہاتھوں سے خون نکلنے لگا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ داور پورے رعب اور ایک فاتحانہ سرشاری کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے فرش پر بکھرے چوڑیوں کے ٹکڑے دیکھے اور پھر مہرما کے روتے ہوئے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا مہرما کے بالکل قریب آیا۔ مہرما نے خوف اور نفرت سے اسے دیکھا۔ داور اس کے سامنے جھکا، اس کا وہ ہاتھ پکڑا جس سے خون بہہ رہا تھا اور انتہائی دھیمی آواز میں بولا، یہ چوڑیاں اتارنے کا فائدہ نہیں مہرما، کیونکہ یہ ہاتھ اب ہمیشہ کے لیے میرے نام ہو چکا ہے، اور رہی بات اس حویلی سے تمہاری آزادی کی، تو اب تمہاری آزادی کا فیصلہ صرف میں کروں گا۔ مہرما نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ تم نے یہ کیوں کیا داور؟ تم تو مجھ سے نفرت کرتے تھے نا، پھر یہ زبردستی کیوں؟ داور کے چہرے پر ایک گہری اور پراسرار سی بھرپور مسکراہٹ آئی جس کا مطلب مہرما کو سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے مہرما کے چہرے کے قریب ہو کر کچھ ایسا کہا جس نے مہرما کے ہوش اڑا دیے۔ داور مہرما کے بالکل قریب ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، تمہیں کیا لگا تھا مہرما، شہر کا وہ معمولی سا لڑکا یہاں آئے گا، تمہیں اس حویلی سے لے جائے گا اور میں خاموشی سے کھڑا دیکھتا رہوں گا؟ شاہد کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ وہ داور شاہ کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ وہ تو بک گیا، بہت سستے میں بک گیا۔ مطلب؟ شاہد نے پیسے لیے، تم نے اسے خرید لیا؟ ہاں، داور نے فخر سے سر اٹھایا، 5 لاکھ روپے بس۔ اتنی ہی قیمت تھی تمہارے اس دلہے کی اور تمہاری اس آزادی کی۔ اس نے پیسے پکڑے اور اپنا فون بند کر کے غائب ہو گیا۔ اب بولو، کس لیے رو رہی ہو؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شاہد کی بے وفائی پر روئی یا داور کی اس خوفناک چال پر۔ وہ کچھ بولنے والی تھی کہ دروازے نے مڑ کر داور کا دروازہ کھول کرا اور باہر نکل گیا۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول عجیب سا تھا۔ لاؤنج میں چچا سلیم اخبار لیے بیٹھے تھے لیکن ان کا دھیان کہیں اور تھا۔ چچی زبیدہ کچن سے چائے کا کپ لا کر زمین پر پٹکتے ہوئے بولی، مجھے تو پہلے ہی شک تھا، لیکن کل رات داور نے جو کیا اس نے ہماری عزت بچا لی، ورنہ برادری میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ چچا سلیم نے گہرا سانس لیا اور ادھر ادھر دیکھ کر دھیمی آواز میں بولے، زبیدہ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ یہ سب اتفاق تھا؟ شاہد کا عین وقت پر مکر جانا اور داور کا فوراً نکاح کے لیے تیار ہو جانا؟ مجھے دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ ارے آپ چھوڑیے نہ اس کالے پیالی کو۔ زبیدہ نے آنکھیں مٹکائیں، لڑکی اچھے گھرانے میں بہہ گئی۔ داور اس حویلی کا وارث ہے، مہرما اب راج کرے گی، ویسے بھی ہماری جان چھوٹی۔ عالیہ کمرے سے نکلتے ہوئے بولی، امی راج کیا خاک کریں گے، داور بھائی تو اسے دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے تھے، کل رات کا منظر آپ نے دیکھا نہیں، چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے مہرما کی زندگی اب پہلے سے بھی بدتر ہونے والی ہے۔ کچھ دیر بعد مہرما لاؤنج میں آئی، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ زبیدہ نے اسے دیکھتے ہی طنز کا تیر چلا گا، آ گئی شاہ بیگم، اب یہ رونا دھونا بند کرو اور گھر کے کام سنبھالو، نکاح ہوا ہے کوئی لاٹری نہیں نکلی تمہاری۔ مہرما خاموش رہی اور کچن کی طرف بڑھ گئی، لیکن اسی وقت داور سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ اس نے زبیدہ کی بات سن لی تھی۔ چچی جان، مہرما اب اس گھر کی بہو ہے اور میری بیوی، آئندہ اس سے بات کرتے ہوئے اپنی زبان سنبھال کر بات کیجیے گا۔ زبیدہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور عالیہ نے جلدی سے نظر جھکا لی۔ مہرما نے حیرت سے داور کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو انسان رات کو اس کا دل دکھا کر گیا تھا وہ اب اس کے سامنے اس کا دفاع کیوں کر رہا ہے۔ داور بغیر کچھ کہے حویلی سے باہر نکل گیا۔ دوپہر کو صبا مہرما سے ملنے چلی آئی تو دونوں مہرما کے پرانے کمرے میں بیٹھ گئے۔ صبا نے مہرما کے ہاتھوں پر لگے زخم دیکھے تو تڑپ اٹھی، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تو نے مہرما، اور یہ سب کیا ہو گیا؟ داور بھائی نے ایسا کیوں کیا؟ مہرما نے صبا کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے سارا سچ اگل دیا۔ صبا، داور نے شاہد کو پیسے دے کر شاہد بک گیا، داور نے یہ سب جان بوجھ کر کیا تاکہ وہ مجھے قید کر سکے۔ صبا نے حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، کیا داور بھائی نے ایسا کیا؟ لیکن کیوں مہرما، وہ تو تجھ سے بہت بات بھی نہیں کرتے رہے، پھر اتنی بڑی رقم دے کر تجھ سے زبردستی شادی کیوں کی؟ مجھے نہیں معلوم صبا، مجھے بس ان سے خوف آتا ہے، ان کی آنکھوں میں کوئی ایسا راز ہے جو میں پڑھ نہیں پا رہی۔ مہرما نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ صبا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مہرما ایک بات بتاؤں، مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے صرف داور بھائی نہیں ہے، کوئی اور بھی ہے جو نہیں چاہتا کہ تو یہ حویلی چھوڑ کر جائے۔ کون؟ مہرما نے چونک کر پوچھا۔ مجھے پکا نہیں پتا، لیکن تو داور بھائی کے دوست عثمان کو جانتی ہے نا؟ کل رات وہ حویلی کے باہر کھڑا کسی سے فون پر کہہ رہا تھا کہ کام ہو گیا ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ مجھے لگتا ہے کوئی بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے، صبا نے سرگوشی میں کہا۔
شام کے وقت داور اپنے دوست عثمان کے ساتھ شہر کے ایک سنسان ہوٹل میں بیٹھا تھا۔ عثمان نے چائے کا گھونٹ لیا اور داور کی طرف دیکھا۔ داور، نکاح تو ہو گیا لیکن تم مہرمہ کو سچ کب بتاؤ گے؟ وہ بیچاری تمہیں ولن سمجھ رہی ہے۔ داور نے گہرا سانس لیا اور سامنے دیوار کو تکتے ہوئے بولا، اسے ولن ہی سمجھنے دو عثمان، اگر اسے سچ پتہ چل گیا تو وہ جیتے جی مر جائے گی۔ اسے لگتا ہے کہ میں نے اس کی آزادی چھینی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ میں نے اسے کس بڑی مصیبت سے بچایا ہے۔ لیکن کب تک بچاؤ گے اور کب تک چھپاؤ گے؟ عثمان نے اصرار کیا۔ شاہد تو شہر سے بھاگ گیا، لیکن جو اصل بندہ اس کے پیچھے تھا وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اس نے اگر مہرمہ کے چچا کو وہ پرانی فائل دکھا دی تو حویلی میں طوفان آ جائے گا۔ داور نے میز پر مکہ مارا۔ وہ فائل مجھے ہر حال میں چاہیے عثمان۔ مہرمہ کے ماں باپ کی موت کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ بات صرف میں اور تم جانتے ہیں۔ اگر مہرمہ کو پتہ چلا کہ اس کے اپنے چچا اس کے والدین کے قاتل ہیں تو وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ میں نے اس سے شادی صرف اس لیے کی تاکہ خاندانی قانون کے مطابق اس کے حصے کی جائیداد پر چچا کا حق ختم ہو جائے اور وہ مہرمہ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ عثمان نے پریشانی سے کہا، ٹھیک ہے جائیداد تو تم بچا لو، لیکن مہرمہ کی نفرت کا کیا کرو گے؟ وہ تو یہی سمجھے گی نا کہ تم نے اس کا گھر اجاڑا۔ میری نفرت سہنا اس کے لیے آسان ہوگا عثمان، لیکن اپنے چچا کا سفاک جانا دیکھنا اس کی بس کی بات نہیں ہے۔ میں یہ بدنامی اور نفرت اپنے سر لے لوں گا، لیکن اس ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ داور نے عزم سے کہا۔ رات گہری ہو چکی تھی جب داور حویلی واپس لوٹا۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا لیکن مہرمہ کے کمرے کی کھڑکی سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ داور نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے چہرے پر وہی پرانا سخت تاثر سجایا اور مہرمہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ اد کھلا تھا۔ مہرمہ سر جھکائے بیٹھ کے کونے پر بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے۔ داور اندر داخل ہوا تو مہرمہ نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ مہرمہ نے دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے کہا، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب کیا چاہتے ہو؟ داور نے اس کے خوف کو نظر انداز کیا اور قریب پڑی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کا لہجہ بالکل سرد تھا۔ یہ میرا گھر ہے اور اب یہ تمہارا کمرہ بھی ہے۔ مجھے یہاں آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بہت برے انسان ہو داور شاہ، مہرمہ نے روتے ہوئے کہا۔ تم نے ایک معصوم انسان کو پیسے دے کر خریدا، میری خوشیاں برباد کی صرف اپنی انا کے لیے۔ تمہیں مجھ سے اتنی نفرت کیوں تھی کہ تم نے میری زندگی جہنم بنا دی؟ داور نے سگریٹ سلگانے کے لیے لائٹر نکالا، پھر کچھ سوچ کر اسے واپس جیب میں رکھ دیا۔ اس نے مہرمہ کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، تمہیں لگتا ہے شاہد بہت معصوم تھا؟ 5 لاکھ روپے جو شخص اپنی ہونے والی بیوی کا سودا کر دے، وہ کتنا معصوم ہو سکتا ہے یہ تم خود سوچ لو۔ وہ تمہاری دھمکیوں سے ڈر گیا ہوگا۔ مہرمہ نے دلیری دکھانے کی کوشش کی۔ جو ڈر جائے وہ پیسے نہیں سمیٹتا مہرمہ، داور نے تن سے مسکرا کر کہا۔ وہ سیدھا اپنے شہر بھاگ گیا ہے۔ خیر، اب وہ تمہارا ماضی ہے، اب تمہاری حقیقت میں ہوں۔ آرام کرو، کل سے تمہیں اس حویلی میں نئی طریقے سے جینا ہوگا۔ میں تمہاری بیوی بن کر کبھی نہیں جیوں گی، مہرمہ نے صدمے سے کہا۔ داور اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے مڑ کر بولا، مجھے تمہاری محبت کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھنا چچی یا عالیہ کے سامنے دوبارہ کمزور مت پڑنا۔ میں ہر وقت تمہاری ڈھال بننے کے لیے فارغ نہیں ہوتا۔ اگلی صبح کچن میں زبیدہ اور عالیہ ناشتہ بنا رہی تھی کہ مہرمہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے اب ایک سادہ سوتی سوٹ پہن رکھا تھا لیکن اس کی آنکھوں کے گرد حصے ہلکے تھے۔ لو بھیا آ گئی چھوٹی بیگم، زبیدہ نے ہاتھ میں پکڑا چمچ پٹکتے ہوئے کہا۔ رات تو بڑے نخرے تھے، اب ذرا ہاتھ بٹاؤ، صاحبزادی کے لیے پراٹھا تیار کرو۔ عالیہ نے ہنستے ہوئے کہا، امی رہنے دینا، رات ہی رات میں داور بھائی نے ان کا رتبہ بدل دیا ہے، ابھی کام کیوں کریں گی؟ مہرمہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے آٹا گوندنے لگی۔ اسی دوران چچا سلیم کچن کے باہر سے گزرے اور مہرمہ کو دیکھ کر رک گئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ مہرمہ بیٹی، چچا سلیم نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ مہرمہ نے سر اٹھا کر دیکھا، جی چچا جان، وہ کل رات جو ہوا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، لیکن داور بڑا لڑکا نہیں ہے اور نہ ہی برا ہے، بس ذرا غسیلہ ہے۔ تم خوش تو ہو نا؟ اس سے پہلے کہ مہرمہ کچھ کہتی پیچھے سے داور کی بھاری آواز آئی، چچا جان، مہرمہ میری بیوی ہے، اسے خوش رکھنا میرا کام ہے، آپ کو اس عمر میں اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چچا سلیم نے چونک کر دیکھا جو تیار ہو کر آفس جانے کے لیے کھڑا تھا۔ ہاں ہاں داور، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے وہاں سے چلے گئے۔ داور نے مہرمہ کی طرف دیکھا اور کچن کی میز پر کچھ کاغذات رکھ دیے۔ یہ لو، چائے بناؤ اور میرے کمرے میں لے کر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ مہرمہ چائے کا کپ لے کر داور کے کمرے میں گئی تو الماری سے کچھ فائلیں نکال رہا تھا داور۔ مہرمہ نے کپ میز پر رکھا اور جانے لگی تو داور نے اسے ٹوکا، رک جاؤ۔ داور نے ایک کاغذ اس کی طرف بڑھایا، اس پر سائن کرو۔ یہ کیا ہے؟ مہرمہ نے شک کی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ تمہاری جائیداد کے کاغذات ہیں، تمہارے والد کے انتقال کے بعد جو حصہ تمہارا بنتا تھا یہ اس کے کاغذات ہیں۔ اب تم شادی شدہ ہو، اس لیے یہ جائیداد قانوناً میرے نام منتقل ہونی چاہیے تاکہ میں اسے سنبھال سکوں۔ داور نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مہرمہ کا دل دھک سے رہ گیا، اس نے کاغذات کو دیکھا اور پھر داور کو۔ تو یہ بات تھی، سپا ٹھیک کہتی تھی، کوئی بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تم نے مجھ سے شادی میری جائیداد کے لیے کی ہے نا، تاکہ چچا جان سے یہ بات اور یہ سب چھین سکو؟
داور کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سچائی بتانے کی طرف جاگی، لیکن اس نے خود پر قابو پا لیا۔ تم جو چاہو سمجھو، سائن کرو اور یہاں سے جاؤ۔ میں نہیں کروں گی۔ مہرما نے کاغذ دور پھینک دیا۔ تم نے میری زندگی برباد کی، اب میں تمہیں وہ حاصل نہیں کرنے دوں گی جو تم چاہتے ہو۔ داور نے آگے بڑھ کر اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ مہرما، میری بات کان کھل کر سن لو۔ یہ سائن تم آج کرو یا کل، تمہیں کرنے پڑیں گے۔ یہ جائیداد اگر میرے پاس نہ آئی تو تم اس حویلی میں ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکو گی۔ تم مجھے مار دو گے؟ مہرما نے تڑپ کر پوچھا۔ میں نہیں۔ داور نے بات ادھوری چھوڑی اور اس کا بازو چھوڑ دیا۔ تم کچھ نہیں جانتی مہرما، بس جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ دوپہر کے وقت عثمان حویلی آیا اور وہ اور داور مردانے کمرے میں بیٹھے صلاحتیں کر رہے تھے۔ داور، معاملہ خراب ہو رہا ہے، عثمان نے پریشانی سے کہا۔ سلیم چچا کو شک ہو گیا ہے۔ وہ آج صبح شہر کے اسی وکیل کے پاس گئے تھے جس کے پاس تمہارے والد کی اصل وصیت کی فائل تھی۔ داور نے میز پر ہاتھ مارا۔ شٹ، اس بھٹے کو کیسے پتا چلا؟ مجھے لگتا ہے شاہد نے جانے سے پہلے سلیم چچا کو فون کر کے سب بتا دیا تھا کہ تم نے اسے پیسے دیے ہیں۔ اب سلیم چچا سمجھ گئے کہ تم مہرما کو سچائی بتانے والے ہو۔ عثمان نے کہا۔ داور نے گہرا سانس لیا۔ مہرما کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اگر اسے پتہ چلا اس کے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ سلیم چچا نے کروایا تھا تاکہ جائیداد ہڑپ کر سکیں تو وہ پاگل ہو جائے گی۔ وہ اپنے چچا کو باپ کی طرح مانتی ہے۔ لیکن داور، سلیم چچا مہرما کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے تاکہ جائیداد ان کے ہاتھ سے نہ نکلے۔ نکاح سے وہ چونک ضرور گئے تھے لیکن وہ ہار نہیں مانیں گے۔ عثمان نے متنبہ کیا۔ میں مہرما پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ عثمان، تم اس وکیل پر نظر رکھو، وہ فائل ہمیں ہر قیمت پر چاہیے۔ داور نے عزم سے کہا۔ اسی شام مہرما حویلی کے پچھلے حصے میں اکیلی بیٹھی تھی جب اس نے چچا سلیم کو کسی سے فون پہ بات کرتے سنا۔ وہ درخت کی اوٹ میں چھپ گئی۔ میں کہہ رہا ہوں کام جلدی کرو۔ چچا سلیم کی آواز میں خوف اور غصہ ملا ہوا تھا۔ داور نے لڑکی سے نکاح کر لیا، اگر اس نے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروا لیے تو میری پچھلی 20 سال کی محنت مٹی میں مل جائے گی۔ وہ فائل غائب کرو، وکیل کے پاس سے، ورنہ ہم سب جیل میں ہوں گے۔ مہرما کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے کانوں میں چچا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ 20 سال کی محنت، فائل غائب کرو، ہم سب جیل میں ہوں گے۔ وہ بدحواسی میں پیچھے ہٹی تو اس کا پاؤں ایک گملے سے ٹکرا گیا۔ چچا سلیم نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ کون ہے واہ؟ چچا سلیم نے اونچی آواز میں کہا۔ مہرما دل پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے اندر کی طرف بھاگی۔ وہ سیدھی داور کے کمرے میں پہنچی جہاں داور بستر پر بیٹھا کوئی ڈائری دیکھ رہا تھا۔ مہرما کو اس طرح ہانپتے اور خوف زدہ دیکھ کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ کیا وہ مہرما، تم اس طرح کیوں کانپ رہی ہو؟ داور نے اس کے کندھوں پر پکڑ کر ہاتھ رکھے اور پوچھا۔ مہرما نے خوفزدہ آنکھوں سے داور کو دیکھا۔ داور چچا جان، وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے، وہ جیل جانے کی بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے مجھ سے کاغذات پر سائن کروا لیے تو سب برباد ہو جائے گا۔ داور، مجھے سچ بتاؤ، یہ کیا معاملہ ہے؟ تم سب مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ داور نے مہرما کے چہرے کو دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب سچائی زیادہ دیر چھپائی نہیں جا سکتی، لیکن وہ ابھی اسے پورا سچ بتانے کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ نہیں مہرما، تم نے غلط سنا ہوگا۔ داور نے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں نے صاف سنا ہے۔ مہرما نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم نے مجھ سے جائیداد کے لیے شادی کی اور چچا جان بھی اسی جائیداد کے پیچھے ہیں۔ تم دونوں ایک جیسے ہو۔ تم سب نے مجھے مہرا بنا لیا اور مہرا بنایا ہوا ہے۔ داور نے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ اگر میں تمہیں مہرا بناتا مہرما تو تم آج اس حویلی میں محفوظ نہ رہتی۔ تم جس انسان کو اپنا ہمدرد سمجھتی تھی نا، وہ… داور نے بات روک دی کیونکہ باہر سے زبیدہ کی چلانے کی آوازیں آئیں۔ داور، جلدی باہر آئے، دیکھو سلیم صاحب کو کیا ہو گیا ہے۔ داور اور مہرما ایک دوسرے کو دیکھ کر تیزی سے لاؤنج کی طرف بھاگے۔ چچا سلیم صوفے پر گرے ہوئے تھے اور ان کا منہ کھلا ہوا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ حویلی کی لاؤنج میں افراتفری مچ گئی تھی۔ چچی زبیدہ اپنے بال نوچ رہی تھی اور عالیہ صوفے کے پاس کھڑی بری طرح رو رہی تھی۔ داور نے آگے بڑھ کر چچا سلیم کی نبض چیک کی اور عثمان کو فون ملایا۔ عثمان، گاڑی لے کر فوراً حویلی پہنچو، چچا جان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جلدی کرو۔ داور نے فون بند کیا اور چچا سلیم کے سینے کو پمپ کرنے لگا۔ مہرما وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا کہ ابھی چند منٹ پہلے تو جو شخص فون پر کسی کو دھمکیاں دے رہا تھا وہ اچانک موت اور زندگی کی کشمکش میں کیسے آ گیا۔ یہ سب اس منحوس کی وجہ سے ہوا ہے۔ زبیدہ نے مہرما کی طرف انگلی اٹھا کر چیخنا شروع کیا۔ جب سے یہ اس گھر میں آئی ہے ہماری خوشیوں کا آگ لگ گئی ہے۔ کل رات اس کی بارات ٹوٹی اور آج میرے سہاگ کو نگلنے چلی ہے۔ چچی جان، بند کریں بکواس، داور نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ ہسپتال پہنچنے تک مجھے آپ کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ ملے۔ مہرما اٹھو اور گاڑی کی چابی لے کر آؤ۔ مہرما کانپتے ہاتھوں سے چابی لینے اندر بھاگی۔ اتنے میں عثمان گاڑی لے کر آ گیا۔ داور اور عثمان نے مل کر چچا سلیم کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ زبیدہ اور عالیہ بھی روتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ داور مہرما کے پاس آیا جو دروازے کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ تم یہیں گھر پر رہو، صبا کو بلا لو، اکیلی مت رہنا۔ داور، چچا جان ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟
مہرما نے اس کی قمیض کا دامن پکڑ کر پوچھا۔ داور نے گہرا سانس لیا اور اس کا ہاتھ ہٹایا۔ دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائیں کیونکہ ان کا زندہ رہنا تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ مہرما کو وہیں حیرت کی دلدل میں چھوڑ کر گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ مہرما لاؤنج میں اکیلی بیٹھی گھڑی کی ٹک ٹک سن رہی تھی۔ صبا اس کے پاس ہی صوفے پر سو چکی تھی۔ تبھی حویلی کا بڑا دروازہ کھلا اور داور اندر داخل ہوا۔ مہرما فوراً کھڑی ہو گئی۔ داور، چچا جان کیسے ہیں؟ داور نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنی گردن کو جھٹکا دیا۔ آئی سی یو میں ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ چچی اور عالیہ کہاں ہیں؟ مہرما نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہسپتال میں ہی ہے۔ عثمان وہاں رک گیا ہے۔ میں کچھ ضروری کاغذات لینے آیا ہوں۔ داور نے پانی کا گھونٹ لے کر کہا۔ مہرما اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ داور، اب تو مجھے بتا دو، چچا جان ہسپتال میں، خدا نہ کرے انہیں کچھ ہو گیا تو میں سچ کیسے جانوں گی؟ وہ فون پر کس فائل کی بات کر رہے تھے؟ داور نے گلاس میز پر رکھا اور مہرما کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم سچ سننا چاہتی ہو نا؟ ٹھیک ہے سنو۔ تمہارے والد نے مرنے سے پہلے ایک وصیت لکھی تھی جس کے مطابق اس حویلی کا آدھا حصہ اور شہر کی 3 مارکیٹیں تمہارے نام ہونی تھی جب تم 21 سال کی ہو جاتی۔ تو پھر مجھے کیوں نہیں ملا کچھ؟ مہرما نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ سلیم چچا نے اس وکیل کو پیسے دے کر وہ اصل وصیت نامہ غائب کروا دیا اور جعلی کاغذات بنوا لیے جس میں دکھایا گیا کہ تمہارے والد سب کچھ سلیم چچا کے نام کر گئے ہیں۔ داور نے سرد لہجے میں انکشاف کیا۔ مہرما کے آنسو بہنے لگے۔ چچا جان نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں تو انہیں اپنا باپ مانتی تھی۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی مہرما۔ داور کی آواز اب اور گہری ہو گئی۔ شاہد کو شہر سے سلیم چچا نے ہی ڈھونڈ کر نکالا تھا تاکہ تمہاری شادی ایک ایسے شہر میں کر دی جائے جہاں سے تم کبھی واپس نہ آ سکو، اور شاہد کو یہ بھی معلوم تھا کہ تمہارے نام جائیداد ہے۔ وہ سلیم چچا کے ساتھ اس کھیل میں ملا ہوا تھا تاکہ تمہارا حصہ آدھا آدھا بانٹ سکے۔ اور تم؟ مہرما نے صدمے سے پوچھا۔ تم نے پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ اگر میں تم سے شادی نہ کرتا تو سلیم چچا تمہیں شہر بھیج دیتے اور قانون کے مطابق شادی کے بعد تمہاری جائیداد پر تمہارے شوہر کا حق ہوتا۔ شاہد سائن کر کے سب کچھ سلیم چچا کے نام کر دیتا اور تمہیں طلاق دے کر سڑک پر چھوڑ دیتا۔ میں نے تم سے شادی اس لیے کی تاکہ میں تمہارا شوہر بن کر قانوناً اس جائیداد کا محافظ بن سکوں اور سلیم چچا کا کھیل ختم کر دوں۔ داور نے سچائی اگل دی۔ مہرما گھٹنوں کے بل فرش پہ بیٹھ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا داور، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں غلط سمجھتی رہی۔ میں نے کہا تھا نا مہرما، میری نفرت سہنا آسان ہے، اپنوں کی بے وفائی نہیں۔ اب آرام کرو، مجھے چچا کے کمرے سے کچھ ڈھونڈنا ہے۔ داور چچا سلیم کے کمرے میں گیا اور الماری کے لاکر کو چیک کرنے لگا۔ مہرما بھی پیچھے پیچھے آ گئی۔ تم کیا ڈھونڈ رہی ہو داور؟ مہرما نے پوچھا۔ وہ فائل جو وکیل نے سلیم چچا کو دی تھی۔ عثمان نے بتایا تھا کہ وکیل نے بلیک میل کرنے کے لیے ایک کاپی اپنے پاس رکھی تھی جو اس نے پرسوں چچا کو دی ہے۔ داور نے کپڑے ادھر ادھر کرتے ہوئے کہا۔ تبھی داور کا ہاتھ الماری کے نچلے حصے میں ایک خفیہ خانے پر پڑا۔ اس نے اسے کھولا تو اندر ایک پرانی ڈائری اور کچھ کاغذات ملے۔ داور نے کاغذات کھولے تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا وہ داور، کیا مل گیا؟ مہرما نے قریب آ کر پوچھا۔ داور نے جلدی سے وہ کاغذات اپنی پشت کے پیچھے چھپا لی۔ اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا اور پیشانی پر پسینہ آ گیا تھا۔ کچھ نہیں مہرما، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ داور کی آواز کانپ رہی تھی۔ داور، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو نا؟ دکھاؤ مجھے، کیا ہے اس میں؟ مہرما نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا نا اپنے کمرے میں جاؤ۔ داور چیخا کہ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ داور نے وہ کاغذات اپنی جیب میں ڈالے اور بغیر کچھ کہے حویلی سے باہر نکل گیا۔ اگلی صبح ہسپتال کے کوریڈور میں داور اور عثمان کھڑے تھے۔ عثمان نے داور کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گیا۔ داور، کیا ہو گیا تمہیں؟ رات سے تم نے میرا فون بھی نہیں اٹھایا۔ کیا فائل مل گئی؟ عثمان نے پوچھا۔ داور نے جیب سے وہ پرانے کاغذات نکالے اور عثمان کی طرف بڑھا دیے۔ یہ فائل جائیداد کی نہیں ہے عثمان، یہ کچھ اور ہے۔ عثمان نے کاغذات کھول کر پڑھے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ یا اللہ، یہ سچ ہے؟ داور، اگر یہ بات مہرما کو پتہ چل گئی تو وہ تو جیتے جی مر جائے گی۔ مہرما کو تو چھوڑو عثمان، اگر یہ کاغذات پولیس کے ہاتھ لگ گئے تو اس حویلی کا کوئی بندہ باہر نہیں رہے گا۔ داور نے دیوار سے سر ٹکاتے ہوئے کہا۔ اب تم کیا کرو گے؟ عثمان نے گھبرا کر پوچھا۔ میں یہ کاغذات جلا دوں گا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے داور، پیچھے سے ایک تیز آواز آئی۔ داور اور عثمان نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ چچی زبیدہ وہاں کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ ایک بھیانک چمک تھی۔ چچی جان، داور نے کاغذات پیچھے کیے۔ مجھے سب معلوم ہے داور شاہ، زبیدہ نے آگے بڑھ کر کہا۔ تم جو کاغذات چھپا رہے ہو وہ میرے شوہر کی زندگی کا سب سے بڑا راز ہے۔ اگر تم نے وہ کاغذات مہرما کو دیے یا جلائے تو میں وہ کروں گی جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں؟ داور نے غصے سے کہا۔ یہ دھمکی نہیں ہے داور، یہ سودا ہے۔ سلیم آئی سی یو میں ہے، اگر وہ نہ بچے تو یہ جائیداد میری اور عالیہ کی ہوگی۔
تم محرمہ کو طلاق دو گے اور خاموشی سے یہ حویلی چھوڑ دو گے، ورنہ؟ زبیدہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ورنہ کیا؟ داور نے سرد آواز میں پوچھا۔ زبیدہ نے داور کے بالکل قریب ہو کر سرگوشی کی۔ ورنہ میں محرمہ کو بتا دوں گی کہ 20 سال پہلے اس کے ماں باپ کی کار کا ایکسیڈنٹ سلیم نے نہیں بلکہ تمہارے سگے باپ نے کروایا تھا، اور سلیم نے تو صرف اس گناہ کو چھپایا تھا۔ داور کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ساکت کھڑا زبیدہ کو دیکھتا رہ گیا، جبکہ راہداری میں محرمہ جو چچا کی عیادت کے لیے ابھی ابھی وہاں پہنچی تھی، ایک ستون کے پیچھے کھڑی یہ سب سن چکی تھی۔ اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل فرش پر گری اور پانی دور تک پھیل گیا۔ پانی کی بوتل گرنے کی آواز کوریڈور میں گونجی تو داور اور زبیدہ نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ محرمہ وہیں کھڑی تھی، اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ محرمہ! داور کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب بڑھا۔ قریب مت آنا میرے! محرمہ نے چیخ کر کہا اور پیچھے ہٹی۔ تم سب جھوٹے ہو۔ تم نے رات مجھے کیا کہانی سنائی تھی داور؟ کہ تم میرے محافظ ہو، تم جائیداد بچا رہے ہو یا اپنے باپ کا گناہ چھپا رہے تھے؟ محرمہ میری بات سنو، جو تم نے سنا ہے وہ پورا سچ نہیں ہے۔ داور نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن محرمہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ زبیدہ نے وہیں کھڑے کھڑے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لو بھائی اب تو سچ سامنے آ ہی گیا۔ داور صاحب کیا کرو گے؟ چھپاؤ اب ان کاغذات کو۔ محرمہ نے روتے ہوئے زبیدہ کو دیکھا۔ چچی جان آپ کو تو بس جائیداد کی پڑی ہے نا، یہاں میرے ماں باپ کے قتل گھوم رہے ہیں اور آپ کو سودے بازی کی سوچ رہی ہے؟ بیٹا دنیا جائیداد سے ہی چلتی ہے، جذبات سے نہیں، زبیدہ نے بے حسی سے جواب دیا۔ محرمہ نے داور کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سے بے بسی تھی۔ مجھے وہ کاغذات داور، ابھی دو، ابھی کے ابھی۔ داور نے گہرا سانس لیا اور اپنی جیب سے وہ فائل نکال کر محرمہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ لو پڑھ لو، اس میں کیا لکھا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو دکھتا ہے ہمیشہ وہ سچ نہیں ہوتا۔ محرمہ نے فائل پکڑی اور ہسپتال کی کوریڈور سے باہر کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ داور نے اس کے پیچھے جانا چاہا لیکن عثمان نے اس کا ہاتھ بازو پکڑ لیا۔ داور اسے اکیلا چھوڑ دو، وہ اس وقت کسی کی بات نہیں سنیں گی۔ محرمہ بدحواسی میں ہسپتال سے باہر آئی اور ایک ٹیکسی کروا کر سیدھی صبا کے گھر پہنچ گئی۔ صبا اس وقت لاؤنج میں بیٹھی کوئی رسالہ پڑھی تھی کہ محرمہ کو اس حال میں دیکھ کر اچھل پڑی۔ محرمہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ تم تو ہسپتال گئی تھی نا، چچا سلیم کیسے ہیں؟ صبا نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ محرمہ نے بغیر کوئی جواب دیے وہ فائل صبا کے سامنے میز پر پٹک دی۔ صبا اسے پڑھو، مجھے بتاؤ کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ صبا نے حیرت سے محرمہ کو دیکھا اور کاغذات کھولنے لگی۔ چند منٹ تک وہ خاموشی سے پڑھتی رہی، پھر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ تو پولیس کی پرانی انکوائری رپورٹ ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے صبا؟ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا ہے، تم پڑھو اور سناؤ مجھے۔ محرمہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ صبا نے کانپتی آواز سے پڑھنا شروع کیا۔ 20 سال پہلے شاہ زمان شاہ یعنی داور کے والد کی گاڑی نے محرمہ کے والد کی گاڑی کو پیچھے سے ٹکر ماری تھی۔ رپورٹ کے مطابق شاہ زمان نشے کی حالت میں تھے اور انہوں نے جان بوجھ کر گاڑی تیز کی تھی، لیکن بعد میں سلیم احمد نے پولیس کو بھاری رقم دے کر اس کیس کو ایک عام حادثہ بنا کر بند کروا دیا۔ محرمہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ تو داور کا باپ میرے ماں باپ کا قاتل تھا اور میرے چچا نے اپنے بھائی کے خون کا سودا کیا صرف اس حویلی اور جائیداد کے لیے۔ محرمہ یہ تو بہت عبرت ناک بات ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ تم 20 سال سے رہ رہی ہو وہ سب تمہارے والدین کے خون کے سوداگر ہیں اور وہی نکلے۔ صبا نے کاغذات بند کرتے ہوئے افسوس سے کہا، میں اب اس حویلی میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہوں گی صبا، میں ان سب کو عدالت لے کر جاؤں گی۔ محرمہ نے عزم سے اپنے آنسو پوچھے، لیکن محرمہ تمہارے چچا جو اکیلی ہسپتال میں موت سے لڑ رہے ہیں اور داور کے والد تو اب اس دنیا میں ہے ہی نہیں، تم کیس کس پر کرو گی؟ صبا نے ایک منطقی سوال کیا۔ محرمہ نے صبا کی طرف دیکھا۔ داور پر۔ اس نے یہ سچ مجھ سے چھپایا، اس نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا تاکہ میں کبھی سچ نہ پہنچ سکوں اور نہ ہی سچ تک پہنچ سکوں، وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ شام کے وقت داور حویلی واپس آیا۔ حویلی کا بڑا ہال بالکل سنسان تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا جہاں محرمہ اپنا سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں پیک کر رہی تھی۔ داور دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ محرمہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کپڑے بیگ میں رکھے اور زپ بند کر دی۔ جہاں بھی جا رہی ہوں وہاں تمہارا نام اور تمہارا سایہ نہیں ہوگا۔ میں تمہاری دیوی اس قید سے آزاد ہو رہی ہوں۔ تم یہ حویلی چھوڑ کر نہیں جا سکتی محرمہ، داور نے سرد لیکن مضبوط آواز میں کہا۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ اب تو تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، تمہارے باپ کا سچ میرے ہاتھ میں ہے۔ محرمہ نے اس کے سامنے آ کر غصے سے کہا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے والد نے تمہارے والدین کو مارا تو تم غلط سوچ رہی ہو۔ داور نے سگریٹ نکالتے ہوئے کہا، لیکن پھر اسے بغیر سلگائے میز پر رکھ دیا۔
کاغذات جھوٹ نہیں بولتے داور شاہ، اس پر پولیس کے دستخط ہیں۔ مہرما نے چلا کر کہا، پولیس کے دستخط پیسوں سے بکتے ہیں مہرما، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ سلیم چچا نے وکیل کے ساتھ مل کر یہ جعلی رپورٹ اس لیے بنوائی تھی تاکہ وہ میرے والد کو بلیک میل کر سکیں اور حویلی کا دوسرا حصہ اپنے نام کروا سکے۔ داور نے اصل حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی۔ میں اب تمہاری کسی کہانی پر یقین نہیں کروں گی۔ تم اپنے باپ کو بچانے کے لیے اب چچا پر الزام لگا رہے ہو۔ مہرما نے بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ داور نے اس کا راستہ روک لیا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو مت کرو، لیکن چچا سلیم کو ہوش آ گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ وہ اب بات کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ ہسپتال چلو اور خود ان کے منہ سے سچ سن لو۔ اگر وہ کہہ دے کہ میرے والد قاتل تھے تو میں خود تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے رخصت کر دوں گا۔ مہربا نے چند لمحے سوچا، پھر بولی، ٹھیک ہے میں چلوں گی، لیکن اگر چچا جان نے تمہارے باپ کا نام لیا تو تم مجھے روکنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ داور اور مہرما ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ میں داخل ہوئے۔ چچا سلیم بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے منہ پر آکسیجن ماسک لگا تھا اور وہ بہت کمزور لگ رہے تھے۔ زبیدہ اور عالیہ بھی کمرے میں موجود تھیں۔ مہرما بیڈ کے قریب گئی اور چچا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چچا جان۔ سلیم نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور مہرما کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں پیشمانی اور خوف کا مکسچر تھا۔ مہرما بیٹی۔ سلیم کی آواز بہت دھیمی تھی۔ چچا جان مجھے سچ بتائیں، 20 سال پہلے جو کار حادثہ ہوا وہ کس نے کروایا تھا؟ کیا داور کے والد نے پاپا کی گاڑی کو ٹکر ماری تھی؟ مہرما نے روتے ہوئے پوچھا۔ زبیدہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، مہرما یہ کیا وقت ہے یہ سب پوچھنے کا؟ ان کی حالت دیکھو۔ چچی جان آپ خاموش رہیں، داور نے پیچھے سے کڑکدار آواز میں کہا۔ چچا جان آج سچ بول دیں ورنہ مہرما یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے گی۔ سلیم نے ایک گہرا سانس لیا، ماسک کو تھوڑا سائڈ پر کیا اور کانپتی ہوئی انگلی زبیدہ کی طرف اٹھا دی۔ سچ یہ ہے مہرما کہ وہ ایکسیڈنٹ شاہ زمان نے نہیں کروایا تھا، بلکہ… سلیم کی سانس اچانک اکھڑنے لگی۔ کس نے چچا جان؟ مہرما نے تڑپ کر پوچھا۔ سلیم نے زبیدہ کی طرف دیکھا اور بولے، وہ گاڑی تمہاری چچی کے بھائی نے چلائی تھی جائیداد کے لیے۔ میں نے شاہ زمان کا نام استعمال کر کے انہیں بلیک میل کیا تاکہ وہ جائیداد میرے نام کر دیں۔ یہ سنتے ہی مہرما کے ہاتھ سے چچا کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ وہ حیرت سے زبیدہ کو دیکھنے لگی جس کا چہرہ اب خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ لیکن اسی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور 2 پولیس والے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے ساتھ داور کا دوست عثمان بھی تھا۔ داور شاہ؟ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ جی میں ہوں، داور نے کہا۔ ہمیں شکایت ملی کہ آپ نے 20 سال پرانے ایک قتل کے ثبوت چھپائے ہیں اور ایک لڑکی کو زبردستی قید میں رکھا ہوا ہے۔ ہمیں وہ فائل چاہیے اور آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ انسپکٹر نے ہتھکڑی نکالتے ہوئے کہا۔ مہرما نے صدمے سے داور کو دیکھا جو بالکل خاموش کھڑا تھا، جیسے اسے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ عثمان نے آگے بڑھ کر داور کے کان میں کچھ کہا جس نے داور کے بھی ہوش اڑا دیے۔ کھیل اب مہرما کے چچا یا چچی کا نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا جو پردے کے پیچھے سے یہ ساری ڈوریاں ہلا رہا تھا۔ انسپکٹر کی بات سن کر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ مہرما نے گھبرا کر داور کو دیکھا جو بالکل پرسکون کھڑا تھا۔ انسپکٹر صاحب آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، عثمان نے آگے بڑھ کر کہا۔ وہ فائل اب ہمارے پاس نہیں بلکہ اصل مجرم کا سچ اس میں صاف لکھا ہے۔ تبھی وارڈ کے باہر سے ایک بوڑھے وکیل اندر داخل ہوئے جن کے ہاتھ میں بالکل نئی اور اصلی فائل تھی۔ انسپکٹر یہ لیں اصل کاغذات، 20 سال پہلے شاہ زمان پر جھوٹا الزام لگانے کی پوری کہانی اور سلیم صاحب کے دستخط اس پر موجود ہیں۔ داور نے کوئی ثبوت نہیں چھپایا بلکہ سچ سامنے لایا ہے۔ چچی زبیدہ نے وکیل کو دیکھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انسپکٹر نے فائل دیکھی اور زبیدہ کی طرف مڑا۔ زبیدہ بیگم، اپنے بھائی کو بچانے اور جھوٹے گواہی دینے کے جرم میں آپ کو اور آپ کے بھائی کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ نہیں سلیم کچھ بولو نا، زبیدہ چیخنے لگی، لیکن پولیس انہیں اور عالیہ کو کمرے سے باہر لے گئی۔ چچا سلیم نے شرمندگی سے آنکھیں بند کر لیں۔ کمرہ خالی ہوا تو مہربا وہیں بیڈ کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ داور آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ اب کیوں رو رہی ہو مہرما؟ سب سچ تو سامنے آ گیا، داور نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ داور مجھے معاف کر دو، مہرما نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ میں نے تم پر شک کیا، تم تو مجھے اس دلدل
दलदल से निकाल रहे थे और मैं तुम्हें ही विलन समझ बैठी। दावर के चेहरे पर वही पुरानी लेकिन अब एक नरम मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा था ना महरमा, तुम्हारी आज़ादी का फैसला अब सिर्फ मैं करूँगा, और मेरी कैद इतनी बुरी भी नहीं है। उस्मान ने हंसते हुए कहा, भाभी, इस अक्खड़ मिजाज दावर ने आपकी खातिर अपनी जान दाव पर लगा दी थी। अब उसका गुस्सा बर्दाश्त करना ही आपकी सज़ा है। महरमा ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर दावर को देखा। अगर कैद करने वाला ऐसा हो तो मुझे ये कैद मंजूर है। चंद माह बाद हवेली का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जुबैदा और उनका भाई कानून की गिरफ्त में थे और चचा सलीम अपनी गलतियों की माफ़ी मांग कर अब गोशा नशीन हो चुके थे। हवेली के इसी शहर में जहाँ कभी महरमा तन्हा घूमती थी, अब हर तरफ रोशनी और रौनक थी। महरमा किचन से चाय की ट्रे लेकर लाउंज में आई जहाँ दावर अखबार पढ़ रहा था। ये ले आपकी चाय दावर शाह साहब, महरमा ने शरारत से कहा। दावर ने अखबार साइड पर रखा और चाय का कप उठाते हुए उसे देखा। आज चाय में चीनी कुछ ज़्यादा नहीं है, खुशी की मिठास है। महरमा ने सोफे पर बैठते हुए कहा, आज सबा कह रही थी कि हवेली अब कैद खाना नहीं लगती। दावर ने महरमा का हाथ पकड़ा जिस पर अब सुर्ख कांच की चूड़ियाँ खनक रही थी, इस बार दावर के नाम की। हवेली कभी कैद खाना नहीं थी महरमा, बस इसमें मोहब्बत की कमी थी। अब तो ये घर बन गई है। महरमा ने मुस्कुराकर दावर के कंधों पर सर रख दिया। उसके दिल को सुकून मिल चुका था। हवेली की छत पर रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं। महरमा मुंडेरे के पास खड़ी खुले आसमान को देख रही थी कि अचानक पुश्त से दावर ने उसके शानों पर गर्म शॉल डाल दी। महरमा ने चौंक कर देखा और मुस्कुरा दी। आप कब आए? जब तुम सितारों में खोई भी थी, दावर ने उसके बिल्कुल करीब होते हुए धीमी आवाज़ में कहा। उसकी नज़रें महरमा के चेहरे पर टिक गई। महरमा की धड़कन तेज हो गई। उसने शर्मा कर नज़रें झुका ली और अपने हाथों में पहनी सुर्ख कांच की चूड़ियों को घुमाने लगी। दावर ने नरमी से उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। अब भी मुझसे खौफ आता है? नहीं, अब तो इस गुस्से के पीछे छुपी मोहब्बत से सुकून मिलता है बस। महरमा ने धीरे धीरे से कहा और उसकी कमीज़ का दामन उंगलियों में जकड़ लिया था। दावर ने झुककर उसके माथे पर अपने लब रख दिए। एक तवील और पाकीज़ा लम्स। तुम मेरी ज़िंदगी का वो हासिल हो महरमा, जिसे मैंने बहुत लड़कर पाया है। अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। महरमा ने मुस्कुरा कर अपना सर उसके मजबूत सीने पर टिका दिया, जहां अब सिर्फ उसके नाम की धड़कन चल रही थी।